آج عام سادہ لو قسم کے لوگ بد مذہب اور بد عقیدہ لوگوں کے متعلق نرم گوشہ رکھتے ہیں اور ان کے حوالے سے ان کی طبیعت اور ان کا رویہ انتہائی سادہ اور انتہائی نرم ہوتا ہے، اور یہی چیز زہر قاتل ہے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ بد مذہبوں اور بد عقیدہ لوگوں سے بچو، ان سے دور رہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یار وہ لوگ بھی تو قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، لہذا ان کی تقاریر کیوں نہ سنیں، ان کی کتابیں کیوں نہ پڑھیں، ان کی صحبت میں کیوں نہ بیٹھیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، بول چال میں، میل جول میں کیا فرق پڑتا ہے، اور ان کی ویڈیوز یوٹیوب پر سرچ کر کے کیوں نہ دیکھیں، اس سے کیا ہوتا ہے، اور ان کے چینل کیوں نہ دیکھیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو دیکھیے، ہر آدمی کا علم ایک جیسا نہیں ہوتا، اور نہ ہی سب کے پاس وافر مقدار میں کوئی دینی علم یا دینی سوچ یا قرآن و سنت کا علم موجود ہے، بلکہ آج تو قرآن و سنت سے اور دینی تعلیم سے دوری کا دور ہے، تو گمراہ ہونے میں یا بھٹک جانے میں دیر نہیں لگتی کہ کب وقت آئے اور آدمی راہ راست سے ہٹ جائے، صراط مستقیم سے بھٹک جائے اور گمراہی کا شکار ہو جائے۔ آپ دیکھیے کہ ہم جیسے کم علم، کم فہم، قرآن و سنت کا قطرے سے بھی کم علم رکھنے والے کیا حیثیت رکھتے ہیں یا کس باغ کی مولی ہیں۔ یہاں تو بڑے بڑے بزرگوں کی احتیاط دیکھی گئی ہے، علم کے پہاڑ، تقوی کے پہاڑ، بحر بے کنار، ان کی احتیاط کا عالم بد مذہبوں اور بد عقیدہ لوگوں کی صحبت سے اور ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے اور ان کی کسی بات سننے سے آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ کے اندر اور دیگر بھی کئی مورخین نے لکھا، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بخاری مسلم کے اساتذہ میں سے ہیں، ایک مرتبہ دو گمراہ شخص ان کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم قرآن سنانا چاہتے ہیں، سنو گے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا حدیث سنانا چاہتے ہیں، سنو گے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ایک دو باتیں ہی سن لو۔ آپ نے فرمایا میں تم سے کچھ بھی نہیں سننا چاہتا، نہ قرآن کی آیات، نہ احادیث، نہ کوئی اور بات، نہ کوئی اور نصیحت، لہذا تم میرے یہاں سے اٹھ جاؤ، وگرنہ میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ حتیٰ کہ جب آپ نے تھوڑا سخت لہجے میں بات فرمائی تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ آپ کے ساتھ جو معتقدین، مریدین، شاگردان بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا حضور اگر ایک آیت یا حدیث سن لیتے تو کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ سنانا تو قرآن و سنت ہی چاہتے تھے نا، آپ سن لیتے، کیا حرج تھا اس میں؟ آپ نے فرمایا وہ قرآن اور حدیث سنا کر ایسی تعویل کر جاتے، ایسی غلط واردات کر جاتے جو میرے دل میں بیٹھ جاتی، جس کی وجہ سے میں تباہ ہو جاتا، میں ہلاک ہو جاتا۔ فرمایا وہ سناتے قرآن، سناتے حدیث، مگر تعویل غلط کرتے، اس میں غلط واردات اختیار کرتے، غلط طریقہ اختیار کرتے جو میرے دل میں بیٹھ جاتی، اور میرا جو ہے وہ عقیدہ خراب ہو جاتا اور میں راہ راست سے ہٹ جاتا، صراط مستقیم سے بھٹک جاتا، جمہور اہل اسلام کا راستہ میں چھوڑ دیتا۔ لہذا اس لیے میں نے ان سے نہ قرآن سنا ہے نہ حدیث سنا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب بد مذہب اور بد عقیدہ لوگوں کا ذکر ہوتا تو آپ فرماتے ان سے قرآن یا حدیث سننا تو دور رہا، ایک کلمہ سننا تو دور رہا، آپ نے فرمایا آدھا کلمہ بھی مت سننا، آدھا کلمہ بھی سنو گے اگر بد مذہب اور بد عقیدہ سے تو آدھے کلمے میں بھی تمہیں گمراہ کر دے گا اور تمہیں راہ راست سے ہٹا دے گا۔ اس لیے فرمایا لباس خضر میں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں، جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کر۔ آج ڈاکو ڈاکو کی شکل میں نہیں آتا، آج چور چور کی شکل میں نہیں آتا۔ وہ ایک پرندہ کسی نے پکڑ لیا نا، کسی نے پرندہ پکڑ لیا تو بزرگ کو دکھایا کہ میں نے پرندہ پکڑا ہے، تو وہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے پرندے سے مخاطب ہو کر کہا تجھے پتہ نہیں تھا کہ تجھے پکڑنے آ رہا ہے؟ اس نے کہا حضور شکاری والی شکل اختیار کرتا تو میں سمجھ جاتا کہ مجھے پکڑنے آ رہا ہے، مگر اس کی شکل ہی کچھ اور تھی، میں نے تو اسے شکاری سمجھا ہی نہیں۔ اگر میں اسے شکاری سمجھتا تو اپنے آپ کو بچا لیتا، بھاگ جاتا، اڑ جاتا،
مگر اس نے شکل ہی کچھ اور اختیار کی ہے، اس لیے کہتے ہیں نا منہ ملا اور آنکھیں چور کی۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا، شکلاں ڈیک نہ بلی فریدا، اتوں چٹے اندروں کالے ہو، یہ کالے جو ہیں نا ان سے بچنا ہے، جن کا ظاہر خوبصورت ہے، ظاہر اچھا ہے، بڑی بناوٹ سجاوٹ ہے، بڑی ڈیل ڈول ہے، مگر اندر جو ہیں یہ برے ہیں، بدترین ہیں، شریر ہیں اور اشرار فی الارض ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بد مذہبوں اور بد عقیدہ لوگوں کی صحبت سے بچنے کے متعلق فرمایا۔ مقدمہ مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بد مذہبوں سے بچو، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بد مذہبوں اور بد عقیدہ لوگوں کی صحبت سے بچائے۔